السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ورفيقنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پارے دین کی یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ کی نظر میں، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین دنیا میں ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی مذہب دنیا میں ہے، اس مذہب کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس مذہبوں کو اللہ پسند کرتا ہے، نہ ان کے دین کو، ان کے کلچر کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اگر کسی مذہب کو چاہتا ہے تو وہ اسلام کو چاہتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اے بندو، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب لے کر آؤ گے میرے پاس تو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم کس مذہب کو قبول کریں گے؟ ہم اسلام کو قبول کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ پسند کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسلام کی دولت ہم سب کو عطا فرمایا۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے، ہم کوئی ایک خاندان والے تو نہیں ہیں، ہم کوئی ایک قبیلے والے تو نہیں ہیں، پھر ہمارا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم مسلمان ہو تو خبردار یہ نہ سمجھو کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا المسلم اخو المسلم۔ جب تم مسلمان بنے ہو اور اسلام کو قبول کیے ہو اور اللہ کے دین کو جب تم نے مانا ہے تو سنو، جو بھی دوسرا مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے۔ جو بھی دوسرا مسلمان ہے وہ کون ہے؟ تمہارا بھائی ہے۔ جس طرح تم اپنے بھائی کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہو، جس طرح تم اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، خبردار ہر مسلمان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کیا سکھاتا ہے اسلام؟ اسلام صرف آپ کو عبادت کرنا نہیں سکھاتا، اسلام صرف آپ کو نمازیں پڑھنا نہیں سکھاتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نمازیں بھی پڑھو، تم روزے بھی رکھو، تم زکات بھی دیو، تم حج کو بھی جاؤ اگر اللہ نے دولت دیا ہے، لیکن یاد رکھنا خبردار تمہاری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، تمہاری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی نہ ہو، تمہاری وجہ سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف میں آتا ہے، اس کی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ حدیث مبارک آپ کو سناتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ بندے کو بلائے گا اور بلا کے کہے گا کہ اے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ مجھے پانی کیوں پلایا نہیں؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ بولتا ہے، کہے گا تو خدا ہے، تو پیاسا ہونا چاہو اور میں
مجھے پانی پلانا چاہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندے سن، تیرے محلے میں فلاں بندہ پیاسا تھا، تیرے پڑوس میں فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلا دیتا قسم خدا کی اس کو پلانا مجھے پلانے کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ پھر یہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تو بھوکا رہنا نہ بتاؤ، تو رب العالمین ہے، تو دو عالم کا پروردگار ہے، تو کیسے بھوکا رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آنسر کرے گا، جواب دے گا، کہے گا کہ بندے تیرے محلے میں فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلا دیتا تو وہاں مجھے پاتا اور مجھے کھلانے کے برابر میں ثواب عطا کرتا۔ کیا پتا چلا اسلام کس مذہب کا نام ہے؟ اسلام خالی عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کرو، آپ خود بھوکے رہو لیکن دوسروں کو کھانا کھلاؤ، آپ خود پیاسے رہو دوسروں کو پانی پلاؤ، آپ خود مصیبت کو برداشت کرو لیکن کسی دوسرے کو پریشان نہ کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام کے طریقے کو فالو کرتا ہے۔ صرف نمازیں پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھنے والے کو مسلمان نہیں بولتے، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پورے کاموں کو فالو کرنا، جس بات کا اسلام آرڈر کرتا ہے اس بات کو فالو کرنا، اس کا نام مسلمان ہے۔ اور اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ میں کس کو پسند کرتا ہوں؟ مسلمان کو پسند کرتا ہوں، مسلمانوں کے علاوہ میں کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم کو بھی اگر اللہ کی نظر میں اللہ کو پسند آئے سمجھنا ہے تو حقیقت میں مسلمان بننا پڑے گا، حقیقت میں ہم مسلمان بننا پڑے گا۔ اب مسلمان کی علامتیں کیا ہوتی ہے؟ آج میں انشاءاللہ 2-3 باتیں اس متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مسلمان ہوتا کون ہے اور کیا ہم واقعی میں حقیقت میں کیا ہم مسلمان ہیں، کیا ہم حقیقت میں اسلام کو فالو کر رہے ہیں، کیا ہم حقیقت میں اللہ کو ماننے والے ہیں، کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ آج ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو مسلمان کون ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، نہ زبان سے تکلیف دیتا ہے نہ ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا دوسروں کو تکلیف دینے والا مسلمان نہیں ہوتا، دوسروں کی حفاظت کرنے والا مسلمان ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں بلکہ سب کو سلامتی سے رکھ رہے ہیں تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیا واقعی ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے اور آج ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے، سرکار فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا بندہ، کس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ؟ تو سرکار فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوابقہ، ارے وہ بندہ جو اپنے آس پاس رہنے والے کو پریشان کرتا ہے، وہ بندہ جو دوسروں کو ستاتا ہے، وہ بندہ جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، قسم خدا کی وہ ہر کوئی ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں بن سکتا۔ ایمان والا بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ گزشتہ جمعے میں بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھا تھا، کیا بات رکھا تھا؟ حدیث میں نے آپ کو سنایا تھا، بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ جب یہ حدیث ہم سنے ہیں اس سے ہم نے کیا سبق لیا، کیا سیکھا ہم نے اس حدیث سے؟ یہ سیکھا کہ جانوروں پہ ظلم کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشا، تو سمجھو وہ بندہ جو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے، وہ بندہ جو مسلمانوں کو ستاتا ہے، وہ بندہ جو مسلمانوں کو تکلیف میں دیتا ہے، کیا اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بچا دے گا۔ اللہ تبارک
نمازیں نہیں پڑھ کے معافی مانگے مجھ سے، روزے نہیں رکھ کے معافی مانگے مجھ سے، زکات نہیں دیے یا جھوٹ بولے، یعنی وہ آرڈرز جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہارے درمیان ہے. نماز پڑھنا اللہ کے واسطے ہے نا، روزہ رکھنا اللہ کے واسطے ہے، زکات دینا حج کرنا اللہ کے واسطے ہے، سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا یہ اللہ اور تمہارے درمیان کا رشتہ ہے. اگر تمہارے اور اللہ کے درمیان کے آرڈرز جو اللہ نے دیا ہے اس میں اگر کچھ کمی ہو گئی، تم نے توبہ کیا، تم نے معافی مانگا، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، اللہ چاہے تو معاف کرے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کچھ آرڈرز ایسے بھی ہیں جو میرے اور تیرے درمیان نہیں ہیں، تیرے اور تیرے مسلمان بھائی کے درمیان ہے. خبردار اگر اس میں کوئی کمی ہو جائے گی تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حیران ہو گئے آپ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑا روتے تھے اپنے زمانے میں اور رو رو کر کہتے تھے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیدا نہ کرتا تو اچھا ہوگا. کیوں؟ پتہ نہیں کہ میری وجہ سے کس کو تکلیف ہو گئی، پتہ نہیں کہ میری وجہ سے کس کو پریشانی ہو گئی، پتہ نہیں کہ میں نے کس کو کب سزا دیا ہے. میں تو بھول گیا لیکن اللہ نہیں بھولتا اور اللہ بھولنے والا بھی نہیں ہے. کل بروز قیامت جب میں اپنے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانے والا ہوں گا، اللہ جنت کے دروازے پر رکا دے گا، کہے گا کہ اے عمر تو نے بڑا بندے کو ستایا تھا، لہٰذا جب تک اس کا بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا مجھے جنت عطا نہیں کی جائے گی. حضرت عمر فاروق رویا کرتے تھے اس بات پر کہ پتہ نہیں نمازیں تو میں پڑھ رہا ہوں، عبادتیں تو میں کر رہا ہوں، لیکن عمر کی وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی پریشانی ہو جائے اور ایک بندے کو بھی تکلیف ہو جائے تو عمر یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ مسلمان ہوتا تو ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ چاروں روزہ تھے ایک دن. اور یہ واقعہ قرآن کا واقعہ بتا رہا ہوں. یہ چاروں ایک روز روزہ تھے اور اس زمانے میں غربت اتنی تھی مسلمانوں کے پاس کہ کھانے کو کھانا نہیں ہوا کرتا تھا. سحری میں انہوں نے صرف پانی سے سحری کیا تھا، سحری میں کچھ کھایا نہیں تھا، صرف پانی پیا تھا. اور وہ بھی عرب ہے، عرب کا ریگستان، اور وہاں کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے، وہاں کی جو گرمی ہوتی ہے، ہم یہاں اپریل کے مہینے میں جب روزہ رہتے ہیں تو شام میں ہماری حالت کیسی ہوتی ہے تو معلوم ہے. وہ عرب کا ماحول ہے اور اس ماحول میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ روزہ رہے ہیں. سحری میں کچھ نہیں کھایا، صرف پانی پیا. شام میں جب افطار کرنے کا وقت آیا تو ایک روٹی تھی، چاروں کھانا ہے اور روٹی ایک ہے. ابھی افطار کر ہی رہے ہیں، اچانک ان کے دروازے پر ایک یتیم آیا. یتیم آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ حضرت علی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے ہیں. میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلائیے. حضرت علی نے بھی صحیح نہیں کیا تھا، حضرت فاطمہ نے بھی صحیح نہیں کیا تھا. صبح سے شام تک بھوکے تھے، اب ایک روٹی کی کھانے کے لیے حضرت علی نے وہ روٹی اٹھا کر اسے دن کو دے دیا. پھر جب دوسرے دن روزے کی باری آئی، دوسرے دن پھر پانی پی لیا سحری میں. پھر جب افطار کرنے بیٹھے تو پھر ایک ہی روٹی ان کے پاس تھی. پھر چاروں افطار کرنے کے لیے بیٹھے. پھر اچانک وہاں پر ایک خریدی آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں نے سنا کہ آپ علی ہیں، اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیتے ہیں، میں خریدی ہوں، بہت دن سے کچھ نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہے. حضرت علی نے وہ روٹی کھا کر اس کو دے دیا. پھر پانی پی لیا اور انہوں نے افطار پانی سے کیا. پھر تیسرے دن کا واقعہ ہے. پھر جب تیسرا دن آیا تو پانی سے سحری کیا اور جب افطار کا وقت آیا تو پھر ایک روٹی تھی. اور جب وہ ایک روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے علی میں فقیر ہوں، میرے پاس کوئی جو ہے کھانا وغیرہ نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے. اے علی میں نے سنا ہے کہ تم بڑے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہو، کچھ دیو. حضرت علی نے وہ روٹی کھا کر اس کو دے دیا. جیسے 3 دن ہو گئے تھے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، صرف پانی پہ گزارا چل رہا ہے. 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے. لیکن دیکھو آپ خود بھوک برداشت کر رہے ہیں، یتیموں کا خیال کر رہے ہیں، خود بھوک برداشت کر رہے ہیں، قیدیوں کا خیال کر رہے ہیں، خود بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، غریبوں کا خیال کر رہے ہیں. یہ ادا اللہ کو بہت پسند آ گئی، یہ واقعہ اللہ کو بڑا پسند آ گیا. فوراً اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا، کہا وَيُطْعِمُونَ
مبارک ہو. آپ کی امت میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں، اور وہ بندوں کی علامت یہ ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن یتیموں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یاد رکھو جب ان لوگوں کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں، ان کے بدلے میں اللہ ان کو جنت حوالہ کر رہا ہے. غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، یتیموں کی مدد کرنے کی وجہ سے، فقیروں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت ان کو جنت دینے کا اعلان کر رہا ہے. قرآن پاک کی اللہ نے آیتوں کو نازل کر دیا. کیا بتا رہا ہے اللہ ان آیتوں میں؟ ہم کو کیا سبق لینا ہے، ہم کو کیا سیکھنا ہے اس واقعے سے؟ ہم کو یہ سیکھنا ہے جس طرح حضرت علی خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو کھانا کھلایا کرے، جس طرح خود بھوکے تھے دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ان کو ماننے والے ہیں. ہمارا کام یہ ہونا، ہم خود بھوکے رہو نہیں بولتا ہوں میں، ہم بھی کھانا لیکن دوسروں کا بھی خیال کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا. اسلام ہر ایک کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بندے یاد رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. ہماری عادت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اگر ہم کسی کے اندر کچھ برائی دیکھتے ہیں، کچھ عیب دیکھتے ہیں، کچھ برا کام دیکھے، جا کے چار لوگوں کو بولتے ہیں کاٹ کے ماننا پڑتا. اگر میں عبداللہ بھائی کے اندر کچھ دیکھا، وہ جا کر میں چار لوگوں کو سناؤں گا، دیکھو وہ ایسا کرے، دیکھو وہ ایسا کرے، دیکھو وہ ایسا کرے. یعنی بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں، مسلمانوں کے عیبوں کو اور مسلمانوں کی برائیوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. ارے لوگوں سنو، اگر تم کسی مسلمان کی برائی دیکھے، کسی مسلمان کے اندر کمزوری دیکھے، کسی مسلمان کے اندر کوئی برا کام دیکھے، لیکن وہ دیکھنے کے بعد بھی تم اس کو چھپا دیے، دیکھنے کے بعد بھی تم اس کو چھپا دیے، چار لوگوں میں جا کے نہیں بولے، اس کی بے عزتی نہیں کرے، بلکہ تم اس کام کو چھپا دیے. یاد رکھو جس طرح دنیا میں تم اس کے عیب کو چھپائے، اللہ قیامت کے روز تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا. یہ حدیث مبارک سنا رہا ہوں بخاری شریف کی. کیا معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. کس بات کو دیکھتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ دوسرے لوگوں کو کتنی خدمت کر رہا ہے، یہ بندہ دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے. یاد رکھیے آپ، تین نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی کہ یہ تین نعمتوں میں سے ایک نہ ایک تو ہر انسان پر اللہ نے دیا. کون سی نعمتیں ہیں وہ؟ نمبر ایک، یا تو اللہ نے علم دیا. نمبر دو، یا تو اللہ نے علم نہیں دیا لیکن پیسہ دیا. نمبر تین، علم بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے طاقت دیا. یہ تین میں سے کچھ نہ کچھ اللہ ہر بندے کو دیتا ہے. یہ حدیث مبارک سنا رہا ہوں آپ کو، ہر بندے کو یہ تین میں سے کچھ نہ کچھ اللہ دیتا ہے. یا تو پیسہ دیتا ہے، یا تو علم دیتا ہے، یا تو طاقت دیتا ہے. اور جب یہ بندہ ان تینوں کاموں کو دوسرے بندوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے طاقت کو مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کیا، اپنے پیسوں کو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کیا، اپنے علم کو دوسروں کو علم سکھا کر مالا مال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، جو کوئی اس طرح اپنی جان کو اللہ کے راہ میں لگایا، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لگایا، غریبوں کو دے رہا ہے، یتیموں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے، بدلے میں ہم تم سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دینے تیار ہے. ہمارے فضان ہمیشہ بیان میں بات بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے تیار ہے، ہم لوگ دینے تیار نہیں ہیں. ہم خالی دعا کرتے ہیں اللہ جنت دے، جنت دے، جنت دے. صرف دعا کرنے سے جنت نہیں ملنے والی، وہ کام کرو جس سے اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ کس کام سے جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے تم اپنے مال کو بھی اللہ کے نام میں لگاؤ، اپنے جان کو بھی اللہ کے نام میں لگاؤ، اپنے بھائیوں کو مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو. اس کے بعد دیکھو جنت تو تمہاری ہے، ہم جنت کو تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے. تم کو جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مانگنے سے پہلے ہم جنت تم کو عطا کر دیں گے. معلوم کیا ہوا؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے. کبھی دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا یہ اسلام نہیں سکھاتا، دوسروں کی برائی کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو پریشان کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. مسلمان ایک اللہ والے تھے، ہاتھ
حاتم اسم ان کا نام تھا. اسم جس کو بولتے عربی میں معلوم آپ کو, اسم بولتے بھیرے. بھیرا بول کے دیکھو نام پڑا ہوگا. حاتم اسم بہت بڑے کبھی ہیں. بھیرا بول کے نام دیکھو پڑا ہوگا. بھیرے نہیں تھے, اور سننے والے تھے. ایک بار کیا ہوا, ایک دکان میں ان کو خریدنے کے واسطے گئے. وہ دکان میں ایک عورت تھی جو بیچ رہی تھی سامان, انہوں خریدنے کے واسطے گئے. اب کیا ہوا, جب وہ عورت سامان دے رہی ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی, اس کا وضو ہو گیا. اب جیسے ہی ہوا اس کی خارج ہوئی, حاتم اسم کو اس کی آواز سنائی دی. اب عورت شرمندہ ہو گئی کہ کہیں حاتم اسم کو جو میری ہوا نکل گئی اس کو سننے آ گیا ہے, اور یہ 4 لوگوں میں جا کے میری بے عزتی کریں گے. جیسے ہی وہ عورت کو شرمندگی محسوس ہوئی, حاتم اسم سمجھ گئے کہ اس عورت کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی ہوا جب نکلی ہے تو میں نے اس کی آواز کو سن لیا ہے کہ لوگوں کے سامنے میں اس کی بے عزتی کروں گا, یہ عورت یہ سمجھ رہی ہے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا, ٹھہرے ہونے کا ناٹک کیا. انہوں نے کہا کہ اماں ذرا زور سے بولو, مجھے سنائی نہیں دیتا. وہ عورت کو ذرا اطمینان ہو گیا کہ چلو انہوں تو ٹھہرے ہیں, انہوں کیا سن سکتے ہیں. تو وہ جب تک عورت کا انتخاب نہیں ہوا اس وقت تک ٹھہرے ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہے کہ کہیں وہ عورت کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں سننے والا ہوں اور میں نے اس آواز کو سن لیا ہے, اور وہ عورت شرمندہ نہ ہو, وہ عورت یہ نہ سمجھے کہ میں لوگوں کے سامنے جا کے اس کی بے عزتی کروں گا. تو اس عورت کا خیال کرتے ہوئے ساری زندگی انہوں نے ٹھہرے ہونے کا ناٹک کیا. نام ان کا پڑ گیا حاتم اسم. کیا پتا چلا, اپنے آپ کو بھیرا بولنا گوارا کیے. لوگ ستائے ہوں گے نا, بھیرا بھیرا بول کے بولو بھائی, نہیں ستاتے. اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کو ستاتے, اگر کوئی بہرا ہے تو اس کو ستاتے. لوگوں کی فطرت ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ اس مذاق کو برداشت کیے, وہ اس تکلیف کو برداشت کیے. بس ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کا مذاق اڑائے. مسلمانوں, مسلمان یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے مسلمان. ایک کی عزت بچانے کے لیے, ایک آدمی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی انہوں نے اپنی بے عزتی کرا لی. مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کی بے عزتی کرا لے لیکن دوسرے مسلمان کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے. کیا سمجھا ہم نے اسلام کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف کی. آپ کو کتنے اچھے انداز میں تعریف کی آپ کو معلوم. ہمارے پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اے لوگوں, جو مسلمان ہیں, جو ایمان والے ہیں, وہ آپس میں بھائیاں ہیں. ابھی میں نے حدیث سنا ہے رسول نے بھی وہی فرمایا کہ مسلمان بھائیاں ہیں. اللہ بھی وہی کہتا ہے قرآن میں کہ مسلمان بھائیاں ہیں ایک دوسرے کے. اور پھر رسول فرماتے ہیں کہ سنو, جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا رشتہ کیسا ہے معلوم, رسول اللہ ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں. جس طرح ایک جسم ہے, اگر تم کو ہاتھ کو مار لگتا ہے, اس مار کا جو درد ہے پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا. رسول یہ مثال دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کس طرح ہے اس کا رشتہ, ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک جگہ بھی اگر اس کو تکلیف ہو, پورا جسم اس کی تکلیف کو برداشت کرنا, پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرنا. رسول یہ مثال دے کے کہتے ہیں تم سب مسلمان ہو, ایک جسم کی طرح ہو. اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, اس کی تکلیف کو پورے مسلمان محسوس کرنا. جب ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے, اس کی پریشانی کو پورے مسلمان محسوس کرنا, اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا, اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ اسلام سکھاتا ہے. آپ سمجھو کتنا پیارا مذہب ہے اسلام. آج ہم اسلام کو نہیں مانتے ہیں, خالی بولتے ہیں ہم زبان سے مسلمان ہوں, لیکن حقیقت میں فالو نہیں کرتے اسلام کو. اگر ہم اسلام کو فالو کرنے لگ جائیں گے, قسم ہوگا کہ مسلمانوں کا کیا مقام ہوگا, مسلمانوں کا کیا مرتبہ ہوگا جب پورے مسلمان ایک جٹ ہو جائیں, اپنے آپس کے دشمنیوں کو بھلا کے, اپنے آپس کی تکلیفوں کو بھلا کے, آپس کے اختلاف کو بھلا کے, وہ تیرا یہ میرا یہ سارے جھگڑے چھوڑ کے جب پورے مسلمان ایک ہو جائے, آپ ذرا اندازہ کرو کیا طاقت ہوگی مسلمانوں کی. سامنے والے کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمان پہ انگلی اٹھا سکے. کیا طاقت ہے مسلمانوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طرح رشتہ ہے. سرکار دوسری مثال دیتے ہیں, جس طرح تم ایک بلڈنگ بناتے ہو. رسول مثال دے رہے ہیں, تم ایک بلڈنگ بناتے ہو, اگر اس بلڈنگ میں ایک اینٹ کو نکال دیا جائے پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. ہر اینٹ کا ایک دوسرے سے کنیکشن ہوتا ہے, ایک پتھر کا دوسرے پتھر سے کنیکشن ہوتا ہے جب بلڈنگ بناتے ہیں. ایک پتھر بھی اگر توڑ دیا جائے پوری بلڈنگ گر جائے گی. سرکار کی مثال دے کے
جس طرح وہ اینٹوں کا آپس میں رشتہ ہے، مسلمانوں کا بھی آپس میں اس طرح کا رشتہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو، جس طرح پوری بلڈنگ ختم ہو رہی ہے، اس طرح پورے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے، پورے مسلمانوں کو اس کی پریشانی کو محسوس کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو میسج دے رہے ہیں۔ کیا سیکھا ہم نے اسلام سے؟ کیا سیکھا ہم نے اسلام سے؟ اسلام کیا سکھا رہا ہے آپ کو؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، صرف نمازیں اور روزے پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ غریبوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ ان کی عادت یہ تھی، انہوں کیا کرتے تھے، رات میں بھیس بدل کے گلیوں میں پھرتے تھے راتوں میں، تاکہ معلوم ہو کہ کون سا مسلمان تکلیف میں ہے، کون پریشانی میں ہے، یہ معلوم کرنے کے واسطے رات میں گشت کرتے تھے بھیس بدل کے۔ ایک مرتبہ بھیس بدل کے گشت کر رہے ہیں تو دیکھا کہ رات کا وقت ہے، ایک جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، کھانا پکائے تو دھواں ہوتا نا چولہے کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کیے، گئے اس دھوئیں کے پاس، جا کر دیکھے کہ یہ کیا ہے۔ جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے جو کچھ پکا رہی ہے اور اس کے بیٹے وہاں پر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھیس بدل کے تھے، پوچھا کہ اے ماں کیا ہوا، کیا پکا رہی ہے؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ کیا بتاؤں بھائی، یہ جو میرے بچے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یہ یتیم بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، لیکن کیا کروں، گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے، گھر میں کوئی اناج نہیں ہے، تو میں کیا کر رہی ہوں، صرف پانی کو چولہے کے اوپر رکھ دی اور پکا رہی ہوں تاکہ بچے کے سمجھے کہ کچھ پک رہا ہے اور بچوں کو اطمینان ہو جائے اور وہ رونا چپ کر دے اور رونا ختم کر دے۔ بس ان کے رونے کو ختم کرنے کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے عورت، اگر جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو جاؤ عمر سے مانگو، عمر بادشاہ ہے، عمر سے مانگو۔ حالانکہ لوگ خود ہے بھیس بدل کے آئے ہیں، بول رہے ہیں کہ عمر سے مانگو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ عمر سے اتنا ظالم میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ پیسہ ہی نہیں کیا۔ بولی کہ عمر سے بڑا ظالم میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میرے بچے یتیم ہیں اور میں بیوہ ہوں۔ عمر کے پاس رپورٹ پہنچ رہی ہے، لیکن عمر جو ہے میری خدمت نہیں کر رہا ہے، عمر میرا خیال نہیں کر رہا ہے۔ میں قیامت کے روز عمر کو نہیں بخشوں گی، قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں میں عمر کا دامن پکڑ لوں گی۔ جیسے ہی جب عمر نے یہ سنا تو رونے لگ گئے، کہا کہ بیوی تم تھوڑا یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ فوراً گئے کہاں پر، مسلمانوں کا جو خزانے کا کمرہ ہوتا تھا جس کو بیت المال بولتے ہیں، گئے فوراً اپنے خزانے کے کمرے میں، آٹا وغیرہ جو بھی اس زمانے کا تھا سامان وغیرہ وہ سامان لیا۔ حضرت عمر بادشاہ ہیں، اپنے سر پر وہ سارا سامان اٹھا کر چل رہے ہیں۔ پیچھے سے ان کا نوکر آیا، بولا کہ حضرت آپ بادشاہ ہیں، یہ سامان مجھے دے تو میں اٹھا لوں گا۔ حضرت عمر پلٹ کے فرماتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ قیامت کے دن تیرا دامن نہیں پکڑے گی، قیامت کے دن عمر کا دامن پکڑے گی، تو لہٰذا خدمت بھی کون کرنا، عمر خدمت کرنا۔ حضرت عمر خود اپنے ہاتھوں میں اس بوڑھی کا سامان اٹھاتے ہیں، اس تھیلے کو اٹھاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، لے جا کر اس بوڑھی عورت کو دیتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کا کھانا وغیرہ جو بھی تھا پکا دیے، کر دیے۔ اب وہ تو پہچانی نہیں کہ عمر ہے، بعد میں وہ بولتے ہیں کہ ماں عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں دنیا میں ہر شخص کو معاف کروں گی لیکن عمر کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، میرے بیٹے بڑے رو رہے تھے، عمر کو میرے بیٹوں کا خیال نہیں ہے، میں ہرگز معاف نہیں کروں گی عمر کو۔ اب یہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، جو بھیس بدلا ہوا تھا انہوں نے اپنے کپڑوں کو بدلا اور کہا کہ بیوی میں ہی عمر ہوں، میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ایک بادشاہ ہے اور یہ غریب کے گھر میں اس طرح ہو رہا ہے۔ حضرت عمر روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، ان کے رونے کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت کو رونا آ جاتا ہے، انہیں بولتی ہے کہ عمر میں نے تم کو معاف کر دیا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کیا کردار تھا مسلمانوں کا؟ ایک غریب جب بھوکا ہوتا ہے بادشاہ طرف رہا ہے مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کا کردار تھا، یہ مسلمانوں کا کردار تھا۔ مسلمانوں آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ کیا ہم بھی ایسی کرتے؟ نہیں کرتے۔ اگر کوئی بازو والا پریشان ہے، ہم کو معلوم ہے پریشان ہے، ہم مدد نہیں کرتے، ہم کو معلوم ہے تکلیف میں ہے، ہم مدد نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھتے کہ بھائی میں اچھا رہا تو بس سے، ہم یہ سمجھتے میری جان اچھی رہی تو بس سے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے روز اللہ
سب سے پہلے یہی سوال کرے گا کہ تو کس کو تکلیف دے کے آیا، تو کس کو ستا کے آیا، کیا غریبوں کا کبھی خیال کیا یا نہیں کیا، کیا مسکینوں کا کبھی خیال کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے روز یہ سوال کرے گا۔ الغرض مسلمانوں، ادباً گزارش آپ سے کر رہا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا آپس میں رشتہ ہے، اور وہ رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو اٹھائے گا تو ایک ساتھ میں اٹھائے گا۔ کیوں؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہم دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی۔ آپ جب سب کی مدد کرتے چلے جائیں گے، اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی عبادت کو قبول کرے گا۔ لوگوں کا حق مان کر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو تکلیف میں لے کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کو اس کے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس عبادت کی کمی نہیں ہے، یاد رکھو۔ ارے لاکھوں فرشتے ایسے ہیں 24 گھنٹے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو نماز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو عبادت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ جب ہماری عبادت قبول ہونا ہے تو ہم ایسے بننا جو بندہ اللہ کو محبوب ہو، جو بندہ اللہ کو پسند ہو۔ کسی مسلمان کی برائی نہیں کرنا، کسی مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں دینا، کسی مسلمان کو کبھی پریشان نہیں کرنا۔ جب ہم اس طرح کے مسلمان بنیں گے کہ ہماری وجہ سے ہر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، قسم خدا کی تھوڑا سا بھی اگر ہمارا عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بھی قبول کر لے گا، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے بندے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مکمل اور خالص کر دے، یعنی پکا مسلمان بن جا۔ پکا مسلمان بنو کیا ہو؟ ابھی آدھا گھنٹہ جو آپ کے سامنے بولا ہوں یہ اپنانے والے کو مسلمان بولتے، یہ سارے کام کرنے والے کو مسلمان بولتے، غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا خیال کرنے والوں کو مسلمان بولتے، دوسروں کو تکلیف دینا، پریشان کرنے والے کو مسلمان نہیں بولتے۔ رسول فرماتے ہیں جب تم پکے مسلمان بنو گے اور اپنے دین کو خالص کر لو گے اللہ کے لیے، تھوڑا سا عمل کرو اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر تم اپنے اسلام کو مکمل نہیں کیے، بہت زیادہ نماز جمع کر لیے، بہت زیادہ روزے رکھ لیے، یاد رکھنا یہ نمازیں تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پتا چلا؟ ہم کو سب سے پہلے اچھا مسلمان بننا ہے، ہم کو سب سے پہلے ایسا مسلمان بننا ہے اور ایسی زندگی ہم کو اپنانا ہے جس زندگی کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے، جس زندگی کو دیکھ کر اللہ کے رسول خوش ہو جائے۔ ایسی زندگی ہم کو پہلے اپنی بنانا ہے۔ جب ایسی زندگی بنے گی ہماری، اس کے بعد جب ہم اگر اللہ کے بارگاہ میں ٹھہریں گے ہم کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ ہماری دعا پوری کر دے گا۔ دعا قبول کرنا اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ دینا اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ انہیں دیتا، انہیں دعا قبول کرتا۔ کب کرے گا؟ جب ہم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے، ہم مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو پوری کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم نے کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، اسلام پر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مسلمان بنائے اور اس نمازوں کی پابندی کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ لوگوں کو تکلیف دینا اور لوگوں کو پریشان کرنا اس کام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔